ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، جان مانگو میں دل نہیں دوں گا، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ کربلا کی زمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام۔ جی ناظرین، آج بالکل اپنے وقت کے اوپر جو ہے پروگرام بالکل ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے میں اپنے علماء کرام اور اپنے سنہاں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو دارائن کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، آج جس ٹاپک کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی وہ ہے حسد، یعنی کہ حسد آج کل کے دور میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تب بھی لوگ حسد کر رہے ہیں، اگر کسی کے پاس جو ہے اس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی چیز ہے، دنیاوی چیز ہے، تو حسد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس ٹاپک کے اوپر آج بڑی خوبصورت بات کرنے کے لیے آج کے جو ہمارے پہلے معزز مہمان ہیں جو ہے سیالہ کی سرزمین سے آئے ہوئے میرے معزز مہمان، میرے بھائیوں جیسے دوست جیسے بھائی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا سید زبیر حسین شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک؟ الحمدللہ۔ آپ کا شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا جزاک اور یہاں حاضر ہوئے، اور انہی کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہان جناب کوئی قصبہ ہو، دیہات ہو، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ تنور کی سرزمین سے جو ہے آپ کا تعلق ہے، بڑے خوبصورت شخصیت اور معتبر شخصیت، بڑی اچھی نعت آپ پیش کرتے ہیں۔ میری مراد حافظ محمد فرقان بابر سیفی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور عظیم سنہاں، ماشاءاللہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے دیہات ہو، کشمیر کی سرزمین ہو، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ میری ریکویسٹ کے اوپر آپ تشریف لے آئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہاں محمد محسن حیات قادری صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ تینوں اب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے۔ تمام دیگر جتنے بھی اب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، التماس کروں گا روزانہ کی بنا پر کہ اس پروگرام کا لنک جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ گروپوں میں دوست احباب کو جو ہے آپ جو ہے اس گروپ کا لنک پہنچا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنی گفتگو ہو یا جتنی سنہانی ہو وہ سن سکیں۔ حسب روایت اس پروگرام کا آغاز جو ہے اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں محمد فرقان بابر سیفی صاحب سے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔
السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. تعریف رب کی جس نے سارا جہاں بنایا. تعریف رب کی جس نے سارا جہاں بنایا. ہر شے کو حسن کر پیارا سما بنایا. پیارا سما بنایا. تعریف رب کی جس نے اور مخلوق ساری اپنی قدرت سے ہے بنائی. مخلوق ساری اپنی قدرت سے ہے بنائی. کیسی زمین بچھائی, کیسی زمین بچھائی, کیا آسمان بنایا. زمین بچھائی, کیا آسمان بنایا. تعریف رب کی جس نے رسوائی ہو کے عزت غم یا خوشی کی حالت. رسوائی ہو کے عزت غم یا خوشی کی حالت. اللہ نے ہی سارا سود و زیاں بنایا. اللہ نے ہی سارا سود و زیاں بنایا. تعریف رب کی جس نے بچوں کو بول پن عورت کو ناز کی دی. بچوں کو بول پن عورت کو ناز کی دی. بوڑھوں کو دی ذہانت مرد جوان بنایا. بوڑھوں کو دی ذہانت مرد جوان بنایا. بوڑھوں کو دی ذہانت مرد جوان بنایا. تعریف رب کی جس نے سارا جہاں بنایا. ہر شے کو حسن دے کر پیارا سما بنایا. تعریف رب کی جس نے
جو ہے بڑی خوبصورت اس پروگرام کا آغاز جو ہے ہم باری تعالیٰ سے کر رہے تھے. رب جلال آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے. خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں وہ ایسی زباں خدا نہ کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہاں جناب محمد محسن حیا صاحب, میں آپ سے التماس کروں گا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پیش نشاور کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کچھ ناز اٹھاتے ہم بھی آپ آ جاتے, آپ آ جاتے تو کچھ ناز اٹھاتے کبھی دل میں کبھی آنکھوں پہ بٹھاتے ہم بھی کبھی دل میں. اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ بزم ہستی ہمیں لائی ہے چاہت تیری, بزم ہستی میں ہمیں لائی ہے چاہت تیری, تو نہ ہوتا تو نہ اس بزم میں آتے ہم بھی, تو نہ ہوتا اور جانے کس بات نے محشر میں ہمیں روک دیا, جانے کس بات نے محشر میں ہمیں روک دیا, ورنہ ہر بات پہ ایک بات بناتے ہم بھی, ورنہ ہر بات پہ ایک بات بناتے ہم بھی آپ آ جاتے. اور ہر قدم پر کوئی دیوار کھڑی ہے اعظم, ہر قدم پر کوئی دیوار
کبھی راہ پہ آتے ہم بھی آپ آ جاتے. میرے آقا علیہ السلام کی عظیم سنہا محمد محسن حیات نشمندی صاحب آپ جو ہے بڑی خوبصورت نعت شریف کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور عفتیں عطا فرمائے. آپ کی نعت کے دوران تنول کی سرزمین سے میرے آقا علیہ السلام کی عظیم سنہا حافظ سجاد رضا قادری صاحب آپ نے جوائن کیا. کہہ رہے ہیں کیا کہنے فرقان نشمندی صاحب کے کیا کہنے, سارے دوست سلامت رہیں. اور انہی کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت علامہ مولانا راشد جلالی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا. دل انجم صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا. سارے احباب تمام ممبران کو سلام پیش کریں. وعلیکم السلام. اور کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ. جتنے بھی میرے دوست بزرگ بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں التماس کروں گا کہ پروگرام کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آج کا پروگرام سنا جائے, دیکھا جائے. اپنے گروپ میں اپنے دوست احباب کو شیئر کریں. میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھوں گا اور چلوں گا شاہ صاحب کی جانب. جی شاہ صاحب, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حسد, یعنی کہ اگر کسی انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے تو دوسرا انسان اسے دیکھ کے جلتا ہے, کیا یہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ حسد. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عباس بھائی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پبلک آئی نیوز کی جتنی بھی ٹیم ہے اس برسر پیکار کے لیے کوشاں ہے, تو تمام جتنے بھی ٹیم والے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کار خیر پر آپ سب کو میں خراج تحسین کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. چونکہ وقت مقصر ہے تو آپ کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حسد کیا چیز ہے, تو میں یہاں آنے سے پہلے میں نے جو آپ کا پروگرام دیکھتا بھی رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے, تو میں نے دیکھا اس کا ایک ٹائٹل ہے اسلام کی فضیلت. تو اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہمہ گیر مذہب ہے. صحیح ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر پہلو میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں چاہے کوئی نفسیانی مرض ہو, اس کے علاوہ جسمانی ہو, روحانی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, اسلام سے جب تک آپ رہنمائی حاصل نہیں کریں گے آپ کا وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل ایسے. تو اسلام کی فضیلت کا اندازہ کہ میرے آقا نے فرمایا, قرآن اس کا شاہد ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا, اس نعمت کو پورا کیا. اور وردیت لکم الاسلام دینا, اس جملے پہ اگر غور کریں میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر. سبحان اللہ. تو جس کو میرے آقا و مولا سرور کونین امام الانبیاء جس دین کو ہمارے لیے پسند کریں اس دین کی فضیلت کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا. تو رہا آپ کا سوال, تو یہ جو مسلم معاشرہ ہے اس اسلام کی سرزمین میں جو ہم سانس لے رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. اور سب سے خطرناک اور مہلک بیماری ہے جو وہ حسد کی بیماری. ایسے ہی ہے. یہ حسد کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے انسان کی اپنی ذات کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے. اللہ اللہ. انسان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جب وہ حسد کرتا ہے اپنے آپ کو اپنی لگائی ہوئی آگ میں جلا دیتا ہے. یقین مانیے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے, ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان نیکیاں کرتا رہے ساری زندگی, اور نیکی عام کوئی چیز نہیں ہے, بڑی مشکل سے نیکی حاصل ہوتی ہے. پھر نیکی کو سہارا دینے کے لیے خلوص, اس نیکی میں جتنا خلوص شامل کیا جائے گا اتنا وہ نیکی پروان چڑھے گی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ذرا سی ریاکاری آ گئی, سب کچھ کیا, ریاکاری سے پاک نیکی حاصل کرنے کے بعد جو شخص حسد کر دیتا ہے, میرے آقا نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. سنن ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اس حسد سے بچو. میرے آقا نے فرمایا کیوں کہ یہ آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کو اگر ایک سرے سے آگ لگے وہ خشک ہو تو آگ پھیلا کرتی ہے اور شعلے بڑھ جایا کرتے ہیں. بڑھتی ہوئی آگ میں انسان ساری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں ایک لمحے میں ضائع کر دے. رہی بات حسد کے لغوی معنی کی, تو لسان العرب کے اندر آپ دیکھیے لغوی معنی یہ حسد دل سے بنا ہے. آپ نے حسد دل سے بنا ہے. جی آپ نے کبھی غور کیا ہو, یہ چچڑی جسے ہم کہتے ہیں یہ ایک حشرات کے صف میں
رہنے والا کیڑا ہے جو انسان کے جسم یا جانور کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون چوستا ہے. تو لسان العرب میں لکھا ہے کہ گویا حسد کی مثال یہی ہے, یہ بنا ہی ایسے ہے کہ گویا یہ حسد انسان کے دل سے لپٹ کر اس کا سارا خون چوس لیتا ہے, اسے حسد کہتے ہیں. اگر اصطلاحی معنی میں بات آسان کر دوں, بس مختصر سی بات, امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے, معنی کیا ہے, حسد ہے کیا چیز. آپ فرماتے ہیں کسی شخص کو جو ملی ہوئی نعمت ہے اس شخص سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا, یہ حسد ہے. یعنی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, چاہے مال دیا ہے, چاہے عزت دی ہے, شہرت دی ہے, وقار دیا ہے, کچھ بھی دیا ہے, اس سے اس نعمت کو چھن جانے کے لیے دعا کرنا اور اس کے زوال پذیر ہونے کے لیے کوشاں رہنا, یہ حسد ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حسد کتنی مہلک اور کتنی بڑی بیماری ہے. اور اسی طرح اگر میں چلو تو امام غزالی فرماتے ہیں, یہ اولیاء کے صف میں دیکھیں حسد کا جو ایک اندازہ کیا گیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے یہ گویا جو شخص حسد کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے اس پر اعتراض کر رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے, ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ کریٹر ہے, سب کا خالق ہے, مالک ہے, جو کچھ عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال عطا کیا ہے تو دوسرے شخص کو کیا لگے کہ وہ اس پر اعتراض کرے. گویا وہ شخص پر اعتراض نہیں کر رہا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے, اس کی دی عطا پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ اس کے قابل نہیں تھا اور دیکھو اس کے کتنی مال اور کوٹھیاں اور جائیدادیں مل گئی, یا اس کو یہ عزت مل گئی. حالانکہ وہ سوچے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کیوں دیا, کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے, جسے چاہے وہ نیچا دکھائے, جسے چاہے وہ بلندی پہ بٹھا دے. تو فی الحال اتنے, انشاءاللہ اگلے سوال پر انشاءاللہ آپ کی مزید رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی ناظرین. سید زبیر شاہ صاحب ہمدانی, آپ نے بڑی خوبصورت حسد کے اوپر جو ہے بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اللہ پاک ہم سب کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے. اور آپ کی گفتگو کے دوران جو ہے محمد خورشید صاحب دبئی سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور محمد زبیر صاحب تمن کی سرزمین سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور قاری ہمدانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلیز آواز کی کوالٹی کوئی صحیح نہیں آ رہی. جی ابھی بالکل ٹھیک ہے, اب آ رہی ہے, وہ بیچ میں سگنل کا ایشو ہو جاتا ہے, لیکن اس وجہ سے جو ہے موسم بھی جو ہے خراب ہے, ہوا کی وجہ سے سگنل کی پرابلم کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں پڑھوں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہا محمد فرقان بابر صاحب کی جانب. جی فرقان بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے نعت کا آغاز کب سے کیا, کیونکہ میرے پاس کوئی بھی سنہات ہے تو میں روزانہ اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نوکری کا آغاز کب سے کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے تو نعت کا آغاز جب سے سمجھے کہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے, یعنی کہ پیدائش سے الحمدللہ میرے والد صاحب پہلے وہ خود بھی ثناخوانی کرتے رہے, میرے گھر کے تقریباً تمام افراد ثناخوانی کرتے ہیں. تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو اسی ماحول کو ہم نے دیکھا ہے, اور ماشاءاللہ بچپن سے ہی جو ہے ایک شوق تھا ہمارا, اور بچپن سے ہی جو ہے نعت شریف ہم پیش کر رہے ہیں. ابھی کون سے کلام ہوتے ہیں؟ جی میں کلام آپ کو سناؤں گا, جا کر کوئی طیبہ میں یہ سبحان اللہ, بسم اللہ. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے, جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے, جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے, گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے, گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے, اور مجھ سے کوئی مال یہ دولت
اور پھر آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، پھر آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، اللہ اللہ کبھی خیر سے یہ دن بھی دکھائے، اللہ کبھی خیر سے یہ دن بھی دکھائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے۔ اور عقیدے کا شعر کہ ایمان کسی شخص کا کامل نہیں ہوتا، ایمان کسی شخص کا کامل نہیں ہوتا، کہ جب تک کہ وہ سرکار پہ ایمان نہ لائے، جب تک کہ وہ سرکار پہ ایمان نہ لائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے۔ اور جب سے سوئے بطحا کا یہ شیدائی ہوا ہے، جب سے سوئے بطحا کا یہ شیدائی ہوا ہے، تب سے دل بیتاب کہیں چین نہ پائے، تب سے دل بیتاب کہیں چین نہ پائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ماشاءاللہ محمد فرقان بابر سیفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے۔ آپ کی جو ہے ناشب کے دوران علامہ عادل انجم زیائی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں کہ ناخوان بھائی محسن حیات صاحب کو میرا سلام جی، وعلیکم السلام۔ ممتاز مکھڑوی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور حافظ سجاد رضا قادری صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں سرحان ہو تو ایسے فرقان بھائی درس نظامی بھی پڑھے ہیں ساتھ ساتھ، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے اگر کچھ اشعار سنا دے جی، انشاءاللہ ریکویسٹ کر دیں گے۔ اور محمد خورشید صاحب اور راحیل عباسی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں محسن بھائی قبلہ شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، اور ان دنوں کو میری طرف سے، ان دونوں کو میری طرف سے السلام علیکم السلام۔ اللہ پاک آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شاہ صاحب میں نے آپ کی جانب بڑھنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے جو ہے سنہا بھائی ہیں ان کی جانب بھی بڑھوں گا۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جس طرح حاسدین کا جو ہے دور جا رہا ہے، اگر اس دوران اگر کوئی بندہ نیک عمل کر رہا ہے، اگر دکھلاوا کر رہا ہے، دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو دیکھ کے یہ کام کر رہا ہے، جیسے قربانی ابھی آ رہی ہے، جیسے کہ آج کل یہ ہے کہ اب اگر مثال کے طور پہ وہ محلے میں لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی کتنے کا وعدہ لیا، مطلب قربانی کا جانور، ایک کہتا ہے 1.5 لاکھ کا، دوسرا بندہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار اس نے 1.5 کا لیا، میں تو میں 2 کا لوں گا، تو میں 2.5 کا لوں گا۔ تو کیا یہ چیز بھی جو ہے حسد میں اور دکھلاوے میں آ جاتی ہے؟ جی بہت ہی پیارا سوال عباس بھائی آپ نے کیا۔
دیکھیں جو نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے نا وہ حسد نہیں ہے، وہ سب میں- کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اگر ان میں سے کوئی صحابی نیکی کا عمل کرتا، مثال کے طور پر فار ایگزامپل کوئی اگر ایک سپارہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کو ریسائٹ کر رہا ہے، صحیح۔ تو دوسرا صحابی کہتا تھا اگر آپ نے ایک کیا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے 2 پارے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو یہ جو قربانی کا جیسے آپ نے کہا جی جی۔ کہ جانور زیادہ قیمت والا لینا، جی جی۔ دیکھیں اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، صحیح ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سبحان اگر اللہ۔ نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ سارا ریاکاری کے اندر، کسی کو دکھاوے کے لیے، پڑوسی کو جلانے کے لیے بالکل اس طرح۔ آپ نے کہا کہ ایسا مہنگا جانور لے آؤں کہ اس نے سستا لایا میں مہنگا، تو ریاکاری آگے نیت سچی نہیں تھی تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے، وہ حسد بھی ہے، وہ بغض بھی ہے، وہ آپ کی ریاکاری بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ یہ جو تمہارا گوشت ہے قربانی کا یا خون، یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک جو پہنچنے والی چیز ہے وہ کیا ہے، ینالہ التقوی منکم، کہ میرے تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت، جتنا خلوصی نیت سے تم اللہ کی راہ میں قربانی کرو گے اتنی ہی جو ہے تمہاری زیادہ اجر و ثواب اور قبول ہو سکتا ہے۔ کسی نے اونٹ ذبح کیا ایسے ہی۔ ریاکاری کے اندر، کسی کو جلانے کے لیے، حسد میں، بغض و دعوت میں، اور دوسرے شخص نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص نیت کے لیے ایک بکرے کی قربانی کر دی، تو ہو سکتا ہے اللہ کی برکات میں اس کا اجر و ثواب اس اونٹ کی قربانی والے سے زیادہ ہو۔ جی، تو رہی بات یہاں حسد کی، تو یہ بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں، ان کی ایک پرابلم ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں سکتے بغض کیا چیز ہے۔ بغض وہ ہے کہ جو کسی سے حد سے جلا جائے، یعنی کہ حد سے زیادہ کسی سے جلن محسوس ہو، جلن پیدا کرنا۔ اور پھر حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی نوازشات ہیں ان کی زوال کی تمنا کی جائے، تو یہ حسد میں آ جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی پیاری بات ایک یاد آ گئی، تو دیکھیں نا کتنا پیارا انداز تھا ان کا۔ فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ہے کوئی مجھ سے جو یہ کلمات لے لے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، عباس بھائی اندازہ لگائے، آپ کو آپ کے استاد کہیں، آپ کو آپ کو مرشد کریم کہیں کہ یہ میں کلمات دینے جا رہا ہوں، کوئی لے لے، کوئی مجھ سے پڑھ لے، کوئی سیکھ لے اور آگے سب کو سکھا دے، تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہوگی۔ میں کہتا ہوں وہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری زبان مبارک سے سبق مل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لینا چاہتا ہوں یہ کلمات اور اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آگے سکھاؤں گا بھی۔ تو اللہ اکبر، میرے آقا نے کیا فرمایا، بہت ساری باتیں میں شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، ان میں سے جو دوسری بات میرے آقا نے فرمائی جناب سیدنا ابو ہریرہ کو، وہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ آج کل یہ لیکیج ہے ہمارے اندر، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہے۔ آپ خود غور کیجئے، اگر کسی شخص کو اللہ نے زیادہ نوازا اور مجھے کم دے دیا، میں اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گا تو میں کیا کر لوں گا؟ ہوگا تو وہی جو مجھے مالک دے گا، جو اس نے لکھا ہوا میرے نصیب میں وہ دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں شکر کروں، جتنا اس کا شکر بجا لاؤں گا اتنا جو ہے وہ میری نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جتنا اس کا شکر کرتے جائیں گے زیادتی ہو جائے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کی آیتیں شاید ہے اس پہ، تو وقت مختصر ہے، تو لہذا حسد کے بجائے اگر ہم اس بات پہ شکر کریں اور اس بندے کے لیے دعا گو ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ آخری بات کہ اس حسد کے بارے میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی علاقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ فرمایا، اے ابو ذر غفاری ہمیشہ اپنے سے نچلے طبقے کو دیکھا کرو، اوپر والے طبقے کو نہ دیکھا کرو۔ کیا کہ اپنی جو ہے نا اپنے فرش پہ ہی چلنے کی عادت ڈالو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دیکھیں فرمایا کہ اپنے سے نچلے والے طبقے کو دیکھو۔ دمشق کی جامع مسجد ہے، جناب شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے باہر نکلتے ہیں، جب باہر نکلے تو جوتے کسی نے اٹھا لیے، جوتے چوری ہو گئے۔ اب اتنی بڑی شخصیت اور وقار باعزت شخص جب باہر نکلتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو دل میں خیال پیدا ہوا ہے شیخ سعدی
लोग तेरे हाथ चूमते हैं, तेरे तराने गाते, तेरी इज्जत करते हैं, तेरे पाँव में जूते नहीं। आज कोई मस्जिद से जूते उठा के ले गया, अल्लाह अकबर, जब थोड़ा सा सफ़र तय किया, देखा सामने शख्स बैठा है, उसके दोनों पाँव ही नहीं, उसके पाँव ही नहीं। फौरन पलटे और रब के बरगाह में सजदा किया, अर्ज की या बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, आज पाँव में जूते नहीं तो कल आ जाएंगे, तूने मुझे दो पाँव तो दिए, ये चीज़ें तो मेरी सलामत रखी हैं। इसलिए हसद करने से बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाया जाए। जितना हम शुक्र करेंगे, वो कहते हैं ना कि जे में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे में वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में क़िबला शाह साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला आपके इल्म में, उम्र में मज़ीद बरकतें और इफ़्फ़तें अता फरमाएँ। हज़ारों ढेरों दुआएं आपके साथ। आपका ताल्लुक़ भी माशाअल्लाह जामिया इस्लामाबाद से, ग़लबन शाह साहब आपका माशाअल्लाह जामिया इस्लामाबाद से है माशाअल्लाह, और आप अभी माशाअल्लाह बड़ी मेहनत और काबिश कर रहे हैं, अपना आस्थाना भी चला रहे हैं माशाअल्लाह, और आप अपना टाइम निकाल कर आए। अल्लाह पाक आपको खुशियाँ नसीब फरमाए। आपकी गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद हसीब असलम साहब आपने ज्वाइन किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और राहील अब्बासी साहब कह रहे हैं अगर मोहसिन अयाज साहब को कहें कि नसीर मिलत का कोई कलाम हो जाए। जी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल कह देता हूँ। अब्बास भाई आप हमेशा खुश रहें और सलामत रहें, बहुत खूब काविश आपकी, जज़ाकल्लाह। और कह रहे हैं सब भाइयों को मेरा सलाम और आपसे खुसूसी दुआओं की इल्तिजा है। जी इंशाल्लाह मैं सब भाइयों को सलाम भी दे दिया और इंशाल्लाह दुआओं की भी दरख्वास्त का कह दूँगा। और राहील अब्बास साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत हूँ। जी मोहसिन हयाज साहब क्या सुनाना चाहेंगे? फरमाइश भी यही भी है, फिर से ये नसीरुद्दीन शाह साहब का लिखा हुआ कलाम को कह रहे हैं राहील भाई की अगर आप सुना दें या कुछ और सुनाएँगे। माशाल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाँ आँख से रोए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली, आँख से रोए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली, आँख से रोए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली, और चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीर, चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीर, अरे फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली, फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली, आँख से रोए मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली। माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ील, क्या बात है। सलामत रखें मोहसिन भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।
رکھے. رحیل بھائی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کمال ہی کمال, بڑا خوبصورت آپ نے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کیا. اللہ پاک آپ کو مزید عروج اور مزید عزتوں سے نوازے. اور اسی ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا توحید احمد ہزاروی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا, کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی شاہ صاحب میں نے آپ کی ہی جانب پڑھنا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ حسد کے اوپر آج ہم بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں, تو اس کا توڑ کیسے ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہر چیز سے نوازا ہوا ہے تو دوسرا انسان شکر کرے یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے کلام پڑھے جائیں جس سے مطلب جس سے وہ اس چیز کے اوپر نہ جائے تاکہ وہ اس کے دل میں آئے نہ وہ بات. ماشاءاللہ بات وہی بہت پیاری, یہی تو دیکھنا کوئی چیز ہے تو اس کا سلوشن لازمی ہے, اس کا حل جو ہے وہ بڑی پیاری بات آپ نے کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا جو آپ نے توڑ کہا یا اس کے برعکس ہمیں کرنا کیا چاہیے, ایک تو میں نے بتایا کہ شکر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے, اس نے حسد کر لیا ہے, تو اس کے بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے. صحیح. ایک تو یہ کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. اس میں جتنی بھی وعیدیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک میں حسد کرنے میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, یہ تو بالکل حکم ہوا کہ آپ فرمائیے کہ میں جو حسد کرنے والا ہے نا اس کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. آج کل ہوتا ہی ہے نا کہ حسد باہم آپس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جس طرح کلاس فیلوز ہیں جی آپس میں بیٹھے ہیں, آپس میں بیٹھے, وہ حسد ان میں زیادہ ہوگا, وہ فرسٹ آ گیا, اس کی فرسٹ پوزیشن آ گئی, میں جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. اچھا پھر یہ میں معذرت کے ساتھ حکومت سے لے کر ٹھیک ہے فقیر کی جھونپڑی تک حسد سے ہم بھرے ہوئے. علماء کا طبقہ آپ دیکھ لیں, نفسانوں کا طبقہ, معذرت کے ساتھ میں آج کل حقیقت کہ ہر کوئی شخص حسد میں مبتلا ہے. تو کرنا کیا ہے, ہم نے اس آیات کو پڑھنا ہے, ان آیات کو جس میں وعیدیں آئی ہیں, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, صحیح, ان میں جتنی وعیدیں آئی ہیں حسد نہ کرنے کی. تو پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ افضل شخص کون ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ. تو فرمایا شخص وہ ہے افضل جو سچا ہو اور مخموم القلب ہو. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے کی تو سمجھ آ گئی کہ جو سچ بولنے والا ہو, جس کی زبان پہ سچ ہو, یہ مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرے اور دھوکہ دینے سے, سرکشی کرنے سے اور حسد کرنے سے بچ جائے, وہ مقبول القلب ہے. کیا بات, یعنی کہ فرمایا ان چیزوں سے بچیں. تو یہ دیکھیں کتنی وعیدیں حدیث پاک میں آئی, ہم اگر ان کو پڑھیں پھر اس کے بعد دوسرا کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے آپ نے حسد کیا ہے, کیا کریں, اس کے حق میں آپ دعا کریں کہ اللہ اس کو مزید دے اور برکتیں عطا فرمائے. اگر آپ سے ہو سکے آپ اس سے معافی مانگیں, معذرت کر لیں کہ میں ذرا آپ کے معاملے میں حسد میں مبتلا ہو گیا تھا, مجھے معاف فرما دیجیے. یہ معافی مانگنا بہت اچھا کام ہے. دنیا میں اگر یہ باتیں ختم ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے, قیامت تک بات نہیں جائے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ شخص اس کے حق میں دعائیں بھی کرے, معافی بھی مانگ لے, اور ہو سکے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے. صحیح ہے, اور جتنا بھی شکر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا. لیکن شاہ صاحب آج کل یہ دیکھا جائے, آپ نے کہا کہ وہ دوسرا جو شخص ہے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرے, لیکن آج کل دعا تو میں تو ہمارے اندازے سے جتنے بھی دیگر احباب ہیں کوئی دعا کا جو ہے اس سے جاتے ہی نہیں ہے. مطلب وہ یہی کہتا ہے یار فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مطلب جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی دوسری یہ بات کہ آپ نے کہا کہ سورہ فلق جو ہے وہ زیادہ مطلب پڑھنی چاہیے, اگر کوئی جی اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا نا, سورہ فلق میں جتنے اور شر کا ذکر ہے نا وہاں پہ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس حسد کی جو ہے نا وہ ذکر کر دیا. اس سے پتہ چلا کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ نے کہا دعا کوئی نہیں کرتا, یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں. دیکھیں جو حدیث مبارکہ میں جتنی وعیدیں آئے ہیں سب کرتے ہوں گے جی, بہت کم اگر پڑھیں نا, اگر لوگ اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو سیکھنے کی کوشش کریں, علماء کی مجلس میں بیٹھیں, یہ سب سے بڑا کام ہے. ان سے سیکھیں اور اس بیماری سے بچ جائیں گے. صحیح ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے. تو مین بات یہی ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں, اور جتنا اس نے دیا وہ مولا علی کا جو ایک قول مجھے یاد آ گیا, بہت اچھا فرمان, داماد مصطفیٰ بھی ہیں, مشکل کشا بھی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ خود اندازہ لگائیں, دنیا میں تھوڑا دیا ہوا رزق, اس سے اگر ہم راضی ہو جائیں, اس پہ حسد نہ کریں, اللہ کا شکر بجا لائیں, تو کل قیامت کے دن ہمارے تھوڑے سے اعمال ہیں
کسی کو اپنے عمل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، لیکن اس تھوڑے سے عمل پر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بات کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑھوں گا محمد فرقان بابر صاحب طرف۔ جی فرقان بھائی، آخر میں کیا سنانا چاہیں گے؟ جی کلام سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ کریں۔ سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، اور کیجیے مانگنے کا ارادہ ادھر، کیجیے مانگنے کا ارادہ ادھر، پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے، پھر ادھر سے عطا پر عطا دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، اور جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا، جس نے مانگا اسے رشک حاتم کیا، شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے، شاہ طیبہ کا جود و سخا دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، اور بھول جائیں گے جتنے ہنسی عکس ہیں، بھول جائیں گے جتنے ہنسی عکس ہیں، سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے، سبز گنبد کا منظر ذرا دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا دیکھیے، اور مکتا کہ جس کی تعظیم شہزاد ایمان ہے، جس کی تعظیم شہزاد ایمان ہے، کر کے اس ذات سے رابطہ دیکھیے، کر کے اس ذات سے رابطہ دیکھیے، چشم دل سے رخ مصطفیٰ دیکھیے، سر کی آنکھوں سے شان خدا
خوبصورت جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کی. رب ذوالجلال آپ کی آواز میں، جان میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں اور عفتیں عطا فرمائیں. میں بڑھوں گا محسن حیات صاحب کی جانب. جی محسن بھائی آخر میں کیا سنانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں آخر میں روک لیتی ہے آپ کی نسبت. سبحان کیا اللہ. بات ہے، ماشاء اللہ. بسم اللہ کریں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور شعر سماعت فرمائیں کہ اپنی اوقات صرف ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ارے ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے حمد و ثنا کر رہے تھے. رب ذوالجلال آپ کی جان میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں اور عفتیں عطا فرمائیں. جی شاہ صاحب میں نے آپ کی جانب تیزی سے بڑھنا ہے کیونکہ ٹائم بالکل کم ہے. میں چاہوں گا آخر میں کوئی اچھا سا پیغام ہمارے ناظرین کو دے دیں. جی ماشاء اللہ عباس بھائی، پیغام تو ویسے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آج جو موضوع ایسے سے ریلیٹڈ اگر کوئی پیغام ہو تو موقع کی مناسبت سے میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک ایک رخ دیکھا ہے حسد کا، تو جو محسود ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اب اس کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں. اب پیغام یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں شخص جل رہا ہے مجھ سے یا حسد کر رہا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اس اپنی جو رب نے اسے نعمت دی ہوئی ہے اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں کرنی چاہیے،
بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، صحیح۔ اور ہو سکے تو وہ جو حسد کرنے والا ہے وہ مسعود شخص اس کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، اس کی بھلائی کرنے کی وجہ سے وہ بھی ٹریک پر آ جائے گا، ٹھیک وہ بھی حسد کرنا چھوڑ دے گا۔ اور دوسری بات سب سے بڑھ کر حضرت ابو ذر غفاری کو میرے آقا نے فرمائی کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کیا کرو، پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہم اپنے ورد زبان اگر اس وظیفے کو کر لیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کی جو ہے وہ ایک کلید لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اگر ہم اس کو ورد زبان کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مزید عطا فرماتا رہے گا اپنے حبیب پاک کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر کو یہاں قبول فرمائے۔ ثنا خان حضرات نے بہت پیارا، آج یقین مانے بہت مزہ آیا۔ صحیح، آپ کی ویسے بھی محفلوں میں بڑا مزہ آتا ہے، اور جہاں سرکار کا نام پڑھا جا رہا ہو، سنا جا رہا ہو، وہاں بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ میں تمام ممبران کا، دوستوں بھائیوں کا، میرے جو شاہ صاحب ہیں، آپ آئے، سنہاب بھائی ہیں، آپ تمام کا اپنا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رب الجلال آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔